بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کی طرف دھیان ہی انسان کا نہیں جاتا. ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو دوسروں پر انسان کرے. اس کو تو سب بولتے بھی ہیں، سب سمجھتے بھی ہیں کہ غلط ہے، لیکن ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کو جس کو انسان نہ سوچتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے. اور بہت کم وہ ظلم وہ ہے جو اپنے اوپر انسان کرتا ہے. ایک ظلم وہ ہے جو ہم دوسروں پر کریں، چاہے زبان سے، چاہے رویے سے، چاہے قلم سے، چاہے کسی بھی چیز سے دوسروں پر ظلم کریں. پھر چاہے وہ گھروں کا ظلم ہو، چاہے بازار کا ظلم ہو، چاہے دکاندار کا ظلم ہو، چاہے دفتروں کا ظلم ہو، یا قوموں کا ظلم قوموں پر ہو. یہ وہ ہے جو دوسروں پر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اس ظلم کے متعلق عام طور پر لوگ سوچتے بھی نہیں، عام طور پر لوگ غور بھی نہیں کرتے، اور اس اپنے اوپر کے ظلم سے بچنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. ابھی جب جمعے کی بعد دعا ہو رہی تھی، اس دعا ہی کے نتیجے میں مجھے یہ تصور آیا. کیا دعا میں یہ کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے پر بہت ظلم کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پر ظلم کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، نماز کے اخیر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف، میں کون سی دعا پڑھوں گا؟ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے، قرآن میں حدیثوں میں جتنی دعائیں ہیں، جو دعائیں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی متعین دعا نہیں، آپ یہی دعا پڑھیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے اخیر میں جب دعا کون سی دعا پڑھوں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو دعا بتائی تھی وہ بخاری شریف میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے ایک جگہ ہم کو ظالم کہا، اور اس لیے ہم کو ظالم کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ، وہ دن آپ یاد رکھنا، يَعُضُّ الظَّالِمُ، جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے. یہاں کشمیری زبان میں وہ کہیں گے تو ہیو اتن سیٹ، اتن ہیو تو سیٹ. اور واقعہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کو بہت کوئی نقصان ہوتا ہے یا بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے تو انسان پچھتاتا ہے. اس پچھتانے کو کشمیری زبان میں کہتے ہیں یازو اتن سیٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے افسوس سے. وہاں لفظ ظالم استعمال کیا ہمارے لیے، یعنی میں نے تمہیں صحت عطا کی تھی، تم نے اپنی صحت برباد کی. میں نے تمہیں کردار عطا کیا تو تم نے اپنے کردار کو بد کردار بنا دیا. میں نے تم کو نعمتیں عطا کی، تم کا تم نے غلط استعمال کیا. میں نے تمہیں یہ دیا تھا، اس کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، تو تم نے ظلم کیا. تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں. انسان اپنی آنکھوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے معدے پر ظلم کرتا ہے. آج کل شادیوں کا سیزن ہے، لوگ کیسے کھا رہے ہیں اور کیسے اپنی باتوں پر ظلم کر رہا ہے. ٹھیک، کچھ دنوں تک معدہ کام کرتا رہے گا، لیکن ایک دن بیچارہ معدہ بیٹھ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ شاید یہاں بر صغیر میں معدے کی بیماریاں سب زیادہ کشمیر میں ہیں. بر صغیر میں معدے کی بیماریاں سب زیادہ کشمیر میں ہیں. وجہ اس کی اپنا ظلم، کھانے پینے کا ظلم اپنے معدے پر، صرف ٹیسٹ کے لیے، صرف مزے کے لیے. بلکہ یہاں تو ظلم کی ایک اور قسم ہے کہ جب آپ مہمان بن کر کہیں جائیں گے اور وہ کھا چکے ہوں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے یہ کہتا میں آئیں گا، یعنی اب گنجائش نہیں رہے، وہ کہتا نہیں اب کھاؤ، چاہے تمہارا معدہ برباد ہو جائے مگر یہ آپ کو کھانا پڑے گا. تو خیر، ظلم کی وہ قسم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. جو جوان اپنی جوانی گندے کاموں میں بتا رہا ہے یہ اپنی جوانی پر ظلم کر رہا ہے. جو انسان اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے یہ اپنے پیسوں پر ظلم کر رہا ہے. جو انسان وہ کام کر رہا ہے جس سے اس کی صحت برباد ہو رہی ہے اپنی صحت پر ظلم کر رہا ہے. جو انسان وہ چیزیں راتوں کو دیکھتا ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے اپنے پر ظلم کر رہا ہے. جو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنے پر بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ واپس آپ کو رحمت نہیں ملے گی، واپس آپ کو ظلم ہی آئے گا. اور نہیں تو نفرتیں تو ضرور آئیں گی. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو کم سے کم نفرتوں کے جواب تو اسے ملے گا ہی. تو اسے نہ انجام کیا بات ہے، آپ کے اوپر ظلم کیا، وہاں سے جو محبتیں آنی چاہیے وہ محبت نہیں آئے گی، اب وہاں سے نفرت آئے گی یا ظلم آئے گا. ظلم کے جواب میں یا تو نفرتیں آئیں گی یا نفرتوں کی یا ظلم آئے گا. ہم نے کسی کو گالی دی، وہ وہاں سے یا تو گالی دے گا، گالی نہیں دے سکا تو نفرت تو ضرور کرے گا. تو ہم نے کسی کے دل میں نفرت بٹھا دی یا ہم نے اپنے پر ظلم کیا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے چل کر جب میرے بارے میں تبصرہ ہوگا تو وہ شخص میرے بارے میں جو کمنٹس کرے گا وہ کیا ہوں گے؟ وہ خراب آدمی ہے،
یہ خراب آدمی گویا میں نے اب اس کی زبان سے اپنے اوپر کیا ہوا ہے. تو اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر وہ کام جس سے میری صحت برباد ہو، جو لوگ ڈرگس کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، جو لوگ راتوں کو گندی چیزوں میں وقت گزار کر برباد کرتے ہیں، جو لوگ کلبوں میں جاتے ہیں، جو لوگ ڈانس گاتے ہیں، یہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں. یہ جب پھیلتی جائے گی تو سینکڑوں چیزیں ذہنوں میں آئیں گی جس سے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. جو لوگ اپنے پیسے کا برباد کر رہے ہیں ان کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پراپرٹی ہے اور یہ پراپرٹی یا تو ہمارے کام آنے والی ہے یا آگے ہمارے بچوں کے کام آنے والی ہے. اگر ہم نے اس کو ایسی جگہوں پر خرچ کر ڈالا جس کا نفع نہ مجھے ہوا نہ کسی اور کو ہوا. میں اگر اس کی مثال دینا چاہوں گا تو میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت آسان والی مثال. یہاں یورپ میں تو بہت زیادہ ہے، یہاں بھی کچھ جگہوں پر یا کچھ گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، لاکھوں کا کتا خریدا، ہزاروں کا خرچہ مہینے کا، ٹھیک، اور سروس الگ اور خدمت الگ. جناب والا وہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہیں کرتا، اپنے بچوں کی نہیں کرتا جیسے کتے کی کر رہے ہیں. فائدہ اس کا کیا ہے؟ جواب ہے زیرو. جواب ہے بالکل زیرو. ٹھیک، تجربات بھی یہ بتاتے ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے، کامن سینس، بڑی عقل نہیں چھوٹی والی عقل بھی کہتی ہے بے فائدہ کام ہے. تو اس کا تو یہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے، اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. جتنے پیسے سے اس نے خریدا وہ بیکار تھا، جو روزانہ خرچہ ہو رہا ہے وہ بیکار ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے. یہ ایک میں نے ایک مثال عرض کی. غرض یہ کہ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ظلم دوسروں پر نہیں اپنے اوپر انسان کرتا ہے. اگر انسان کی صحت خراب ہوئی ہے تو یہ اس نے خود کی ہے، کیوں؟ اللہ نے جو فرض زندگی دی تھی. بیماریوں کا سیلاب اگر ہے تو بیماریوں کا سیلاب کی وجہ خود انسان ہے. ماحول کی بیماریاں بعد میں آئیں گی، خود کی غلط کاریوں کی بیماریاں پہلے آئیں گی. اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. لیکن چونکہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مثلا کشمیری لوگ عام طور پر آ کے 10-11 بجے کھانا کھائیں گے. اسلام کے بھی خلاف ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. ٹھیک، دنیا میں اہم ترین ادارہ ہر ملک کے پاس، دنیا میں ہر ملک کے پاس اہم ترین ادارہ ہوتا ہے فوج. فوج کبھی بھی آفتاب ڈوبنے کے بعد کھانا نہیں کھائے گی، آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے یا آفتاب ڈوبنے فوراً بعد کھانا کھائے گی، کیونکہ حفظان صحت کے اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں. اتنا ڈسٹانس ہو چکا ہونا چاہیے، تب اس کے بعد جب آپ آرام کریں گے یہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہوگا. اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں، رات کے 10-11 بجے تک بیٹھے رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، دروازہ کھانا کھائے اس کے بعد لیٹ گئے تو کھانا جھوکے تو اب میدے پر ڈبل لوڈ پڑتا ہے. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ میدا بیچارہ تو آپ تو ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تو ہیں، لیکن اس آیت میں ہماری جو میسج ہے وہ میسج یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو، اس اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو لوگ مثلا اسموکنگ کر رہے ہیں یہ اپنے پر ظلم ہے، پیسے پر ظلم الگ، صحت پر ظلم الگ. اور جو لوگ ڈرنکنگ کرتے ہوں گے وہ اپنے پر ظلم، جو لوگ ڈرگس لے رہے ہیں وہ اپنے پر ظلم، جو لوگ راتوں کو بے فائدہ جاگ رہے ہیں اور غلط کاموں کے لیے جاگ رہے ہیں اپنے پر ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. تو اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث، اور حدیث کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بات کہیں گے لیکن ریفرنس دیں گے اللہ کا. جب ریفرنس اللہ کا آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. ویسے ہی تمام ایمان والوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حدیث نام کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے مذہب لایا، جو مذہب لے کر آنے والی ذات ہے، اس نے خود کیا بولا ہے، اس نے خود کیا کہا ہے، اس کا نام ہے حدیث. مثلا یہودی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور وہ تورات کی شکل میں آئے. اب تورات اوریجنل حالت میں ہے یا نہیں وہ الگ بحث ہے، لیکن خود موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا ہے، کیا کیا ہے، وہ ریکارڈ میں آنا چاہیے. وہ یہودی کے پاس نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے اس کو ہم کہتے ہیں کرسچنٹی یا عیسائیت یا نصرانیت. یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کا نام یہ نام نہیں رکھا. لیکن ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے تھے اس کا نام عیسائیت رکھیں یا کرسچنٹی رکھیں یا نصرانیت رکھیں،
جو بھی نام ہے الگ ہے، اور وہ جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب اوریجنل ہے یا نہیں ہے وہ الگ ہے، لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہا ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے، جو کیا ہے وہ ریکارڈ ملنا چاہیے، جو کہا ہے وہ ریکارڈ ملنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی نے اس طرح سے کیا، ہم بھی کریں گے، لیکن ہے ہی بھی کہیں۔ تو کسی مذہب کے مذہبی رہنما کی کوئی بات دنیا میں ریکارڈ میں نہیں ہے، یہ صرف اسلام کی دولت ہے کہ اسلام کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا کہا اور کیا کیا کیا، وہ سب موجود ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ میرے اس نبی کی ایک ایک ایکشن کو دنیا میں محفوظ رکھنا ہے، بلکہ وہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا، وہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا، اگر اللہ کے نبی سے وہ کام ہوا ہے تو ریکارڈ میں، اور قیامت تک ہم اس کو پڑھیں گے بھی پڑھائیں گے۔ سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال بتاتا ہوں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، مسواک آپ نے اپنی زبان پہ ایسے رگڑا تو مسواک رگڑتے رگڑتے آپ نے کہا آ آ، اب یہ ریکارڈ ہے اور بخاری میں حدیث ہے۔ تو زبان پر رگڑتے رگڑتے آپ کی آواز نکل کے آ، تو یہ انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اب وہ بیان کریں گے ہم نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، آپ نے زبان پر ایسے رگڑا تو آپ کو آ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مستقل ڈسکشن چلا، یہ حضور نے آ کہا تھا یہ او کہا تھا۔ الف اور عین، الف پر پیش پڑھیں گے تو او ہو جائے گا اور الف پر زبر پڑھیں گے تو آ ہو جائے گا۔ اب باقاعدہ اس پر بحث ہوگی کہ صاحب نبی نے جو آواز نکالی تھی وہ آ کی آواز نکالی تھی یا او کی آواز، اور آوازیں دونوں نکلتی ہیں۔ اب کچھ کہتے ہیں یہ آواز نکالی تھی، کچھ کہتے ہیں یہ آواز، اس پر بھی بحث ہے اور پورا ڈسکشن چلتا ہے، کیونکہ یہ نبی کا حدیثوں میں آتا ہے ایک مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد باہر کو نکلے تو آپ نے ایسے کیا، تو صاحب سنور کرتا ہے اللہ کے نبی نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا، انگلی کے بیچ میں رکھی، پھر ایسے رکھا، پھر ایسے رکھ کر فرمایا بتاؤ جی کیا ہوا ہے، وہ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ایسے ہاتھ رکھ کر کے آپ نے پوچھا۔ تو ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے پاس ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کی قسمیں الگ کی گئی ہیں، پر ریسرچ ہوا ہے پورا، ایک ایک حدیث پر ہے۔ انہی حدیثوں کی قسموں میں سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ کا حوالہ دے کر پھر بات کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے یہ بنی آدم مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، زمانہ تو میں ہوں، یعنی لوگ خراب ہوتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ تو اس میں اللہ کا حوالہ ہے۔ تو حدیث قدسی میں سنا رہا ہوں، میں نے حدیث قدسی کی تھوڑی سی تشریح کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ اللہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ وجعلتہ فیما بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا۔ فلا تظالموا، خبردار کسی پر ظلم مت کرنا، اس کسی میں ہم خود ملا دیں۔ اب اسی مثال عجیب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی مثال جو دی وہ عجیب مثال دی ہے، چھوٹی سی بات کو کہ ظلم قرار دیا گیا۔ فرض کیجئے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ میں کھجور رکھی ہوئی ہے، یہ کھجور 10 پیس ہے، اس کا مطلب ہم دو جب کھائیں گے تو ایک پیس یہ کھائیں گے، ایک پیس میں کھاؤں گا، ایک یہ کھائیں گے، ایک میں، تو اس کا مطلب آخر میں انہوں نے 5 پیس کھائے، میرے 5 پیس کھائے۔ اگر میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اگر میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھائے، اس کا مطلب یہ جب کھجوریں ختم ہوں گے تو انہوں نے 4 کھائے ہوں گے، میں نے 6 کھائے ہوں گے۔ یہ جو میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ مت کرنا، یہ اس پر ظلم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ مت کرنا کہ تم 2 پیس ایک ساتھ اٹھاؤ گے، اس پر ظلم ہو گیا۔ بخاری میں حدیث ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قران کرنے سے منع کیا۔ قران کا مطلب یہ ہے 2 پیس ایک ساتھ اٹھانا۔ ہم چائے پی رہے ہیں، بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، مان لیجیے 4 پیس بسکٹ ہیں، میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اس نے 1 اٹھایا، ٹھیک ہے نا، میں نے 2 اٹھایا، اس نے 1 اٹھایا، اس کے مطلب یہ ہوا کہ بعد میں 1 بچ گیا، اس 1 کو اگر ہم 2 پیس کریں گے تو میں نے 1 زیادہ کھا لیا۔ اللہ کے نبی فرمایا 2 ایک ساتھ مت اٹھانا، کیونکہ اس دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ تمہارے لیے جو چیز کھانے کی لائی گئی ہے یہ برابر ہونی چاہیے، تم نے ایک ساتھ 2 چیزیں اٹھائی، اس کو بھی اللہ کے نبی نے مانا۔ کتنی باریک چیز پر نظر رکھی اللہ کے نبی اور بخاری میں حدیث ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو اچھے ایمان
اچھے اخلاق، اچھی انسانیت، اچھے کردار کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا